اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ فرمایا جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے نا، فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں اور شام تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور شام کے وقت وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ عاجزی انکساری کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو فرشتہ گناہ لکھنے والا ہوتا ہے نا، وہ آدمی کے ساتھ ہی رہتا ہے، اس کی اللہ ڈیوٹی نہیں بدلتے۔ اور جو نیکی لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں، صبح کو اور آ گئے، شام کو اور آ گئے۔ اب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ فرشتے آئیں گے۔ ایک فرشتہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کے گناہ لکھے ہیں، یہ دیکھو اس کے پاس اتنے گناہ ہیں، اس کے پاس اتنے گناہ ہیں۔ اب وہ اکیلا فرشتہ گناہ لکھنے پر مامور ہے اور وہ گناہ والا رجسٹر اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ دوسرے نیکی لکھنے والے فرشتے جو صبح آتے تھے شام تک، شام چلے جاتے دوسرے آ جاتے تھے، وہ اپنے رجسٹر نیکیوں والے لے کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ کافی سارے فرشتے، کیونکہ ہر روز وہ بدلتے رہے ہیں، وہ لا تعداد فرشتے اللہ کے سامنے، یا اللہ یہ اس نے یہ نیکی کی تھی، اس نے یہ نیکی کی تھی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے اور برائی اس کی لکھنے والا فرشتہ ایک ہے اور نیکیاں لکھنے والے اس کے فرشتے زیادہ ہیں، نیکیوں کی گواہی زیادہ دے رہے ہیں۔ میرے بندو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کیا کرتی ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو کے آ جائے، میرا بندہ اس دنیا سے، یہ آدمی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، میں نے اپنے بندے کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس لیے یہ میرا بندہ مجھے زیادہ محبوب ہے، مجھے سب سے زیادہ کیا ہے؟ پیارا ہے۔ تو جس وقت آدمی کا چہرہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آدمی کا چہرہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، لیکن یہ چہرہ جب کسی غیر کے سامنے جھکتا ہے نا، اللہ کو پھر غصہ آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن جو میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا، کسی اور جگہ پر سجدہ کرے گا، کسی قبر پر سجدہ کرے گا، کسی اور جگہ سجدہ کرے گا اللہ کے سامنے سے علاوہ، اللہ پاک میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ یہ سجدہ اگر کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ اللہ ہی کو کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سر، اے انسان خوبصورت تیرا سر جو ہے نا میں نے بنایا ہے، یہ کسی اور کے سامنے نہ جھکنے پائے۔ اگر تم نے اس سر کو کسی اور کے سامنے جھکا دیا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ کی ذات ہی سجدے کے لائق ہے، اللہ کی ذات ہی سجدے کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں جس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ تو شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، شیطان نے کتنے سجدوں کا انکار کیا؟ ایک کا۔ اللہ نے رون دیا کہ قیامت تک لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دی۔ آج ہم کبھی ظہر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی مغرب کی، کبھی عشاء کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے یہ مختصر زندگی اللہ کو راضی کر لیں۔ جب قیامت والے دن سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے نا، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جب آدمی جنت دیکھیں گے، حوریں دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، آدمی کہیں گے یا اللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کریں، ہم تجھے کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، اب میں تمہارے سے سجدہ نہیں کروانا چاہتا، جو تم دنیا میں سجدہ کرتے تھے نا بس مجھے وہی کافی ہیں، مجھے وہی کافی ہیں۔ تو یہ دنیا میں دوبارہ نہیں آنا، دنیا میں دوبارہ جو گیا ہے واپس آیا ہے، تو جب ہم جائیں گے اللہ نے ہمیں واپس نہیں بھیجنا۔ تو یہی تھوڑی سی زندگی ہے جس زندگی کو اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل، یہ دنیا کی زندگی قلیل زندگی ہے، اور آنے والی زندگی، قبر والی زندگی، حشر والی زندگی، عبدالآباد زندگی،
نہ ختم ہونے والی زندگی، لاکھوں سال کروڑوں سال قبروں میں گزر جائیں گے، پھر حشر کا میدان آئے گا، پھر پل صراط آئے گی، پھر اللہ کی عدالت آئے گی جہاں میزان ترازو لگنا ہے اور ذرے ذرے کا اللہ نے حساب لینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک ذرہ برابر بھی کسی نے اگر نیکی کی ہوگی وہ سامنے لاد کر سامنے رکھ دی جائے گی، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ بھی آدمی کا اس کے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ وہ ایسی ذات ہے، ایسی پاور ہے، فعال لما یرید۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جو ارادہ کرتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا خدا تھا، خدا کے علم میں مصطفیٰ تھا کہ میں نے اپنے پیارے نبی کو کیا کرنا ہے، اس دنیا میں مبعوث فرمانا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جس کی وجہ سے اگر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر میں نے تجھے دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا میں کائنات کی نہ بناتا، تو جس کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جس کے لیے نبی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ نبوت کا تاج نہ دے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ ہم نے اللہ سے دعا نہیں کی، اللہ سے مانگا نہیں، التجا نہیں کی، اللہ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے، جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔